بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آرام سے اپنی پڑھائی لکھائی اور اسٹڈی کر رہے ہوں۔ پڑھائی آپ لوگوں کا پہلا فرض ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف پڑھائی پر توجہ دینی ہے کہ ادارہ آپ کے لیے اتنی بہت زیادہ کاوش کر رہا ہے، تو یہ اتنی سٹرگل جو ہو رہی ہے، یہ ٹیچر حضرات یہاں پر آتے ہیں، اتنے سخت حالات میں ٹیچر حضرات آتے ہیں اور آپ کے کلاس لیتے ہیں، اتنی محنت ہو رہی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا تو اور کوئی بھی کام نہیں ہے، آپ کا صرف یہی ایک فرض ہے کہ آپ لوگ اسٹڈی کریں اور اپنے والدین کا جو آپ کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ اچھا جی، ہم سبق پڑھ رہے تھے کرنل شیر خان، اس کا پہلا اقتباس ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے کرنل شیر خان کے بارے میں وہ ابتدائی جو تاریخی کلمات جو بھارت کے فوج نے جو کہے تھے وہ کہے تھے۔ اب باقاعدہ کرنل شیر خان کے بارے میں آج کے سبق میں آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کرنل شیر خان کہاں پیدا ہوئے، پھر کس طرح فوج میں چلے گئے، وہ ان کے گاؤں کا کیا نام ہے، شہر کا کیا نام ہے، تو یہ ساری باتیں آج کے سبق میں آپ لوگ پڑھ سکیں گے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ شیرخان 1 جنوری 1970 ایسے بھی کو ضلع سوابے کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے قلعے میں پیدا ہوئے۔ یہ نوے قلعے چونکہ پشتو میں کا لفظ ہے اور بالکل اسی طرح یہ کتاب میں بھی لکھا گیا ہے، تو کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع سوابے، جو ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے سرحد کا، تو اس میں پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کے دادا، ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کرنل شیر خان کے دادا فوج میں رہے ہیں نا، تو لہٰذا ان میں یہ جو فوج کی طرف رغبت جو ہے اور یہ لڑنے کا اور اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جو جوہر ہے، یہ ان سے اپنے دادا سے ملا تھا۔ کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے اہم مجاہد تھے، یعنی کشمیر کی آزادی کے لیے جو کوشش ہو رہی تھی تو اس کے ایک اہم مجاہد رہے ہیں، ایک اہم سپاہی رہے ہیں۔ وہ 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں شامل رہے، یعنی 1948 میں کشمیر کے لیے جو آزادی کی جنگ لڑی گئی وہ اس میں شامل رہے اور بہادری کے جوہر دکھائے، یعنی اپنی ہمت اور حوصلہ دکھایا، وہ ان میں جو مقابلہ کرنے کی جو ہمت ہے، جو بہادری ہے، جو جوہر ہے، جو صلاحیت اللہ نے اس میں رکھی تھی، تو وہ دکھائی۔ ان کی خواہش تھی، یعنی ان کے دادا کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ان کا پوتا پاک فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے۔ پاک سے یہاں مراد ہے پاکستان، تو پاک فوج میں، پاکستان کی فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے اور کشمیر کو مکمل آزاد کرائے، اور یہ جو مقبوضہ کشمیر بنا ہے تو یہ اس کو آزاد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا تھا، یعنی ابھی وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بڑھے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر فوج میں شامل ہوگا، پھر وہاں پر ترقی کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے دادا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا، میرا جو پوتا ہے تو یہ کرنل بنے گا، اور بچپن ہی سے ان کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ شیر خان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا، یعنی یہ عام بچوں کی طرح گلی کوچوں میں بس آوارہ گردی کرتے ہوئے اور کھیلتے کودتے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی، یعنی یہ جو بعض بچے فضولیات گیم کھیلتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایسے ماحول میں انہوں نے وقت نہیں گزارا تھا، بلکہ خالص دینی ماحول میں۔
اس لیے وہ نہ صرف صوم و صلات کے پابند تھی. یہاں پر آپ یہ دو الفاظ دیکھ رہے ہیں, صوم روزہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں, صلات نماز کو کہتے ہیں. تو یہ ہم سمپل تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ روزہ اور نماز کے پابند تھی, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے سارے احکامات کو فالو کر رہے تھے, یعنی وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. اس لیے وہ نہ صرف صوم و صلات کی پابند تھے بلکہ وطن عزیز یعنی اس پیارے وطن, پیارے پاکستان کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی. یعنی ان کا سارا دل جو ہے, ان کا جو دماغ ہے, یعنی دل دماغ, یہ محبت کس محبت؟ وطن کی محبت سے یہ اس کے دل و دماغ بھرے ہوئے تھے. یہ یہاں پر رگ رگ میں رس جانا یا بس جانا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے, یعنی ان کے دل و دماغ میں صرف وطن کی محبت تھی. کرنل شیرخان نے بنیادی تعلیم, یہ جو ہم پرائمری تعلیم جسے کہتے ہیں نا, اس کو بنیادی تعلیم کہتے ہیں کہ بچہ ABC الف با تا سا جیم 1 2 3 وغیرہ یہ لکھنا اور پڑھنا سیکھ سکے, تو اس کو بنیادی تعلیم کہتے ہیں. کرنل شیرخان نے بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی, پھر اسکول میں داخل ہوئے اور 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنے اسکول میں اول آئے. میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نواکلے یا یہی نویکلے, یہ نویکلے پشتو میں ہم اسے کہتے ہیں, اور اگر آپ اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو پھر اس کو نواکلی کہتے ہیں. ہائی اسکول نواکلی ثوابے سے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج ثوابے سے FSC کا امتحان پاس کیا, یعنی وہاں سے ثوابے ہی سے انہوں نے FSC کا امتحان پاس کیا. بچپن ہی میں ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے. سپاہیانہ یعنی سپاہی بننا. سپاہی میں کیا ہوتا ہے؟ سپاہی میں بہادری, ہمت اور دلیری ہوتی ہے نا, کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے. تو ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے, اسی لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا. عسکر جو ہے یہ فوج کو کہتے ہیں, اور عسکری زندگی میں ایک فوجی زندگی, تو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا. وہ 1987 عیسوی میں بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاکستان یا کسی بھی جو بڑا ملک ہوتا ہے اور اس کی اپنی فوج ہوتی ہے, تو یہ 3 محاذوں پر, ایک ہوائی, ایک سمندری اور ایک عام بری فوج جسے کہتے ہیں. تو جو کرنل شیرخان تھی وہ سب سے پہلے فضائیہ فوج میں بھرتی ہوئے اور بحیثیت ایئرمین پاک فوج میں شامل ہوئے. ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے اسکول آف ایئرناٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے. کراچی میں چونکہ پاکستان میں سمندر جو ہے یہ کراچی میں ہے, وہاں پر یہ سارے ہمارے ایئر فورس کے جتنی بھی جوان ہیں یا جتنے بھی ہمارے جنگی جہازیں ہیں, تو وہاں پر ان کا بڑا ایئر بیس ہے, تو وہاں پر یہ تربیت کے لیے چلے گئے. یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بل بوتے پر, بل بوتی کی معنی ہے کی طاقت پر, یعنی اس کی بدولت, بل بوتی میں بدولت, اور اپنی محنت کی بدولت چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کی. یعنی یہ ایک ٹرافی ہے, جس طرح آپ میں سے بعض بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں نا اور ان کو ٹرافی یا میڈلز ملتے ہیں, تو اس طرح انہوں نے بھی چیف آف سٹاف وغیرہ کی ایک ٹرافی حاصل کی. اور دوسرے کورسوں میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہین بچی کا خطاب حاصل کیا. یہ شاہین بچہ یہ بھی فوج کا ایک خطاب ہے کہ جو بچے بہت زیادہ بچے نہیں جوان, لیکن چونکہ یہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں نا, تو جو جوان وہاں پر کارکردگی دکھاتے ہیں, اپنے جوہر دکھاتے ہیں, تو ان کو شاہین بچی کا خطاب دیا جاتا ہے. تو یہ شاہین بچہ یہ ان کو بھی خطاب ملا تھا. اور یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی کرنل شیرخان کے بارے میں یہ جو اضافی باتیں ہیں, جیسے انہوں نے ان کو یہ خطاب ملنا یا چیف آف سٹاف ٹرافی لینا وغیرہ وغیرہ, تو یہ آپ کے جنرل نالج کا بھی حصہ بنتا جا رہا ہے. شیرخان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا. عزم کا معنی ہے پکا ارادہ, ولولہ کا معنی ہے جوش اور جذبہ. تو کیا معنی بنا
کہ ان کے دل میں ارادہ بھی تھا کہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر دکھائے، اور ان کے دل میں جذبہ بھی تھا جو ان کو ہر پل بے چین رکھتا تھا. یعنی وہ ہر وقت کچھ کر دکھانے کے لیے، کچھ اپنی وطن کے لیے کچھ کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے. اپنے عزم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں جو جذبہ تھا تو اس کو باہر لانے کے لیے، یعنی اس کو کام میں لانے کے لیے انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا. بچوں، آپ جب فوج میں کوئی بھی بندہ شامل ہوتا ہے تو دو طریقوں سے، ایک تو یہ کہ بس وہ سمپل سولجر یعنی سپاہی، بس سپاہی بھرتی ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ آگے جا کر ترقی کرتا ہے. اور بعض جو آفیسر رینک میں ہوتے ہیں تو وہ کمیشن پر آ جاتے ہیں، ISSB اس کا امتحان کا نام ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے اور پھر ڈائریکٹ وہ آفیسر بنتا ہے. تو یہ بھی بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا. امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیرخان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول یعنی ایبٹ آباد چلے گئے. ہمارے ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری کی سب سے بڑی اکیڈمی ہے، جہاں پر یہ لوگ آتے ہیں، ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی وہاں پر چلے گئے. 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیرخان سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ رجمنٹ میں شامل ہوئے. یعنی سندھ رجمنٹ یہ ہر صوبے کا اپنا رجمنٹ ہوتا ہے، ایک فوج ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہو گئے. 1 جنوری 1998 کو انہیں نادرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا. انفینٹری وہ فوج کا وہ دستہ ہوتا ہے جو پیدل پیش قدمی کرتا ہے، یعنی آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے. تو اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی. ہاں بچوں، یاد آیا نا کہ ان کے دادا وہ بھی کشمیر کے محاذ کے زبردست سپاہی رہے تھے، اور ان کا یہ ارمان تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا پوتا بھی کشمیر کے لیے لڑے. تو لہٰذا پوتا بھی اپنے دادا کا پوتا تھا، لہٰذا وہ بھی اسی کشمیر کے محاذ پر پہنچ گئے. جو کشمیر کے محاذ پر، محاذ کا لفظی معنی ہے مورچہ، یعنی جہاں پر سپاہی بیٹھ کر لڑتا ہے. محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی. برسر پیکار ہونا معنی ہے جنگ لڑنا، برسر پیکار ہونا جنگ لڑنا. تو اس مورچے میں جو دستہ تھا، جو فوج تھی، تو وہ دشمن سے جنگ لڑ رہی تھی. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے، لائن آف کنٹرول جو ہمارا جو حدود ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے باؤنڈریز، تو اس پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، انہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور بغیر کسی وجہ کے پاکستانی علاقے پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا تھا. یعنی روزانہ وہ بغیر کسی وجہ سے ہمارے ملک کی سرحدوں پر گولہ باری کر رہے تھے، گولے برسا رہے تھے، فائرنگ کر رہے تھے، اور یہ ان کی عادت بن گئی تھی. وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے، وطن کی سرحدوں یعنی حدود کی دفاع کرنے کے لیے، باؤنڈریز کی حفاظت کرنے کے لیے کرنل شیرخان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا. یعنی یہ چونکہ بہت مشکل محاذ ہے، یہاں پر ہر وقت مرنے کے لیے بندہ تیار رہنا چاہیے، تو وہاں پر آسانی کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا. لیکن یہاں پر کرنل شیرخان نے خود کہا کہ میں یہی پر جاؤں گا، اس لیے یہاں پر لکھا ہے رضاکارانہ طور پر. یعنی انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ دوسرے سپاہیوں کے علاوہ یا دوسرے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی وہاں بھیجا جائے. اس لیے 2 سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا. 2 سال کے لیے ان کی ڈیوٹی وہاں پر تعینات کی گئی. یعنی ان کو 2 سال کے لیے وہاں بھیجا گیا کہ آپ اگر زندگی رہی تو آپ نے یہاں پر 2 سال تک لڑنا ہے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کرنل شیرخان نے وہاں پر اپنی ڈیوٹی کس زبردست انداز میں، کس زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی. کرنل شیرخان نے وطن کی دفاع کے لیے 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا برپوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود
ایک نہیں 5 چوکیاں قائم کی. ابھی آپ لوگوں نے سائنس میں یا پاک اسٹڈی میں پڑھا ہوگا کہ سطح سمندر سے جتنی بلندی ہوگی وہ علاقے وہاں اتنی ہی سرد ہوں گے, اور بعض علاقے تو اتنے سرد ہو جاتے ہیں جو بلندی پر ہوتے ہیں کہ وہاں پر سارا سال برف ہی پڑا رہتا ہے. تو یہاں پر بھی جس جگہ پر کرنل شیر خان ڈیوٹی دے رہا تھا وہ بھی انتہائی بلند و بالا مقام تھا, اتنا بلند و بالا کہ سطح زمین سے وہ 15 سے لے کر تقریباً 17,000 تک فٹ تک بلند و بالا پہاڑ تھے وہاں پر, اور اس پر سارا سال برف پڑتا رہتا تھا. لیکن اتنے سب حالات کے باوجود انہوں نے ایک نہیں 2 نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی. چوکی سے مراد یہاں پر ایک اپنے لیے ایک مورچہ قائم کیا کہ ہم یہاں پر ہم ڈیوٹی دیں گے, جن کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور ہر حملے کا مؤثر جواب دیتے رہے. یعنی انہوں نے کیا کیا, ان کی جو فوجی جوان تھے تو ان کو 5 چوکیوں میں 5 گروپس میں ان کو کیا کیا, ان کو شیئر کیا. تو پھر جو دشمن کے فوج تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر بہت زیادہ فوجی جوان بیٹھے ہیں. تو اس وجہ سے بھارتی فوج کی طرف سے جو بھی گولہ باری ہوتی تھی, جو فائرنگ ہوتی تھی, تو ان کے ہر حملے کا وہ مؤثر جواب دیتے تھے. یعنی ان کو بالکل پسپا کرتے تھے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے. ان چوکیوں کی وجہ سے یہ جو 5 چوکیاں انہوں نے جو قائم کی تھی, کرنل شیر خان نے اتنی بلندی پر قائم کی تھی, ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی تھی. پیش قدمی کا معنی ہے آگے بڑھنا, پیش قدمی کا معنی ہے آگے بڑھنا. تو جو وہاں پر جو فوجی بھارتی فوجی تھے وہ جو مسلسل آگے بڑھ رہے تھے تو وہ رک گئے, کیونکہ وہ تو جان گئے نا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ان پہاڑوں پر بہت سارے فوجی جوان بیٹھے ہیں, لہٰذا ہم اگر آگے بڑھے تو ہمارا قیمہ بنا دیا جائے گا. لہٰذا وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو ایک تو یہ کہ آگے بڑھنا انہوں نے ترک کیا. دوسری بات کیا, دوسری ہمارے حق میں جو بڑی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بلکہ ان کو ہر بار جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا. یعنی جب بھی انہوں نے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا, ادھر سے کرنل شیر خان اور ان کے ساتھیوں نے ان کو کیا کیا, پسپا کیا, ان پر فائرنگ کی, اور اس لحاظ سے انہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فوجی سے ہاتھ دھونا پڑا. دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر, ابھی آپ دیکھیں نا, یہ ہماری اس پوسٹ یہاں پر جہاں پر یہ کرنل شیر خان ہے اور انہوں نے 5 چوکیاں قائم کی تھی, تو یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہماری فوج کے لیے دفاعی اہمیت اس کی بہت زیادہ تھی. تو اس وجہ سے دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیر خان موجود تھے بار بار حملے کر رہا تھا. یعنی وہ اس پوسٹ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس جگہ سے آگے بڑھ سکے. لیکن ہمارے جو جوان تھے ہر بار اسے منہ کی کہانی پڑ رہی تھی. منہ کی کہانی مانا ہے شکست کھانا, اور ایسی شکست جس میں انسان انتہائی ذلیل ہو جائے. تو منہ کی کہنا کیا مانا ہے, انتہائی ذلت آمیز شکست کھانا. تو اس موقع پر جو بندہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا ہوتا تھا, وہاں پر ان کو شکست کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا تھا. لہٰذا یہاں پر جو کرنل شیر خان نے جو اتنی بلندی پر 5 چوکیاں قائم کی تھی, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5, اور پھر ان 5 چوکیوں کو صرف قائم نہیں کیا تھا بلکہ ان کو ایسے انداز میں چلا رہا تھا کہ جو دشمن کی فوج تھی تو ان پر ایک بہت زبردست اثر پڑا تھا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر بے شمار فوجی جوان بیٹھے ہیں, تو لہٰذا وہ نہ آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ ان کو شکست دے سکتے تھے, اور اس کے علاوہ ہر بار جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اچھا بچوں, اب چونکہ یہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے, انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے
اور جتنے بھی مشکل الفاظ کی میننگ میں نے آپ کو سمجھائے ہیں یہ آج آپ ہوم ورک کے طور پر یاد کر لیں. انشاءاللہ کل نیو سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام